اللہ کی مدد کا انتظار ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے جس میں ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کا امتحان لیا جاتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کو کبھی نہ کبھی ایسی آزمائشوں کا سامنا ضرور ہوتا ہے جب وہ بار بار دعا کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ کب اس کی مشکل آسان ہوگی۔ لیکن اکثر اوقات اللہ کی مدد فوراً ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو ایک خاص وقت تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس دوران اللہ کچھ خاص نشانیاں دیتا ہے جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہیں کہ اللہ ہمارے قریب ہے، ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے اور ہمیں ایک بہتر راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ ان نشانیوں میں سے ایک سب سے اہم نشانی صبر اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو آزمانا چاہتا ہے تو وہ اسے مشکلات میں مبتلا کر کے یہ دیکھتا ہے کہ وہ کس حد تک صبر کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ دل میں ایک عجیب سا سکون بھی پیدا کر دیتا ہے جو یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے اور جلد ہی مدد بھیجے گا۔ یہ سکون اس وقت مزید بڑھ جاتا ہے جب ہم نماز، دعا اور قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی نشانی غیر متوقع مدد کا ملنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم ایک مخصوص راستے سے مدد کی توقع رکھتے ہیں، لیکن اللہ اپنی قدرت سے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں اس آیت کی یاد دلاتا ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں مشکلات میں ڈال کر ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس لیے جب مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ مدد قریب ہے، کیونکہ رات جتنی گہری ہو صبح اتنی ہی قریب ہوتی ہے۔ ایک اور بڑی نشانی دعا میں یقین اور استقامت کا آ جانا ہوتا ہے۔ عام طور پر جب انسان مشکلات میں ہوتا ہے تو اس کا دل کبھی دعا کرنے سے گھبراتا ہے اور کبھی مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ محسوس کرے کہ اس کے دل میں دعا کے قبول ہونے کا یقین بڑھ رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک مثبت اشارہ ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبولیت کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ نیک اعمال میں اضافہ بھی ایک بڑی نشانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے اور اس پر مدد نازل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس کے دل میں نیک اعمال کی محبت پیدا کر دیتا ہے، جیسے نماز میں خشوع، استغفار کی عادت، صدقہ و خیرات کی طرف رجحان اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ سب چیزیں دراصل اس کی دعا کی قبولیت کا راستہ بن رہی ہوتی ہیں۔ مزید یہ کہ اللہ بعض اوقات ہمارے ارد گرد ایسے افراد کو بھیج دیتا ہے جو ہمیں درست راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ افراد کبھی کسی نصیحت کے ذریعے، کبھی کسی مدد کے ذریعے اور کبھی صرف اپنے الفاظ سے ہماری زندگی میں روشنی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی ایک خاص نشانی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کبھی اللہ ہماری دعا کو فوراً قبول نہ کر کے ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے لیے سالوں تک دعا کی، لیکن اللہ نے ان کی دعا کو ایک طویل عرصے کے بعد قبول کیا، کیونکہ اس میں ایک بڑی حکمت پوشیدہ تھی۔ اس لیے اگر دعا میں دیر ہو رہی ہے تو مایوس ہونے کی بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے کچھ بہتر کر رہا ہے۔ بعض اوقات اللہ کی مدد اس طرح بھی آتی ہے کہ ہماری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے مسائل کے ایسے حل نظر آنے لگتے ہیں جو پہلے نظر نہیں آتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے اور ہمیں ایک بہتر راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں دنیاوی چیزوں سے زیادہ آخرت کی فکر میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ جب اللہ کی مدد کا انتظار طویل ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں اس استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لینا چاہیے، کیونکہ استغفار نہ صرف گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ اس کی رحمت کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یعنی اپنے رب سے معافی مانگو اور بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے برکتیں نازل کرے گا۔ دوسرا اہم کام یہ ہے کہ ہم نماز کو مضبوطی سے تھام لیں، کیونکہ نماز اللہ کی مدد کو جلدی لانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ تیسرا طریقہ صدقہ و خیرات ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے دل کو حسد، بغض اور غصے سے پاک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد جلد بھیجے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کریں، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور دل سے اللہ کو پکاریں۔ آخر میں ہمیں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہمارے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اگر ہماری دعا قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کچھ بڑا اور بہتر دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بس ہمیں اس کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ وہی سب سے بہتر جاننے والا ہے۔